امت اور امامت کے عنوان پر قبلہ و کعبہ استاذ العلماء مفکر اسلام خطیب عالم آیت اللہ عاقل الغروی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہدائے کربلا علیہ السلام میں آج عشرہ محرم کی 7ویں مجلس سے خطاب فرمائیں۔ برائے صحت و سلامتی قبلہ و کعبہ بلند تر صلوات۔ واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. امت اور امامت کے عنوان سے ایک سلسلہ فکر قائم کر رہا ہوں، اور یہ سلسلہ فکر اور یہ عنوان فکری قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بینہ کی آخری 2 آیتوں کی روشنی میں قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مناسبت اجمالاً عرض کر چکا، اور اگر عرض نہ بھی کرتا تو جو حسینی مسلمانوں کی ذہانت ہے اس سے کوئی مناسبت پوشیدہ نہیں رہتی. امت اور امامت کے عنوان سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. میرے ذہن میں اشارات کر دیتا ہوں. جہاں دقیق، عمیق اور بوجھل بحثیں ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ تو ضرور کرتا ہوں، اور اسی اعتماد پر کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو جو ذہانتیں نصیب ہیں وہ ذہانتیں اس عنوان پر کام کریں گی. ابھی ہم کچھ نہیں ہیں جب تک کہ منظور نظر مولائے حقیقی نہ ہو جائیں. کوشش ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، بارگاہ الہی میں الحاح و زاری ہونا چاہیے. جب مصلی بچھائیں تو یہ دنیاوی چیزیں نہ مانگا کیجیے اللہ سے. بڑی شخصیت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا اچھی بات نہیں ہے. یہ دنیا کی مشکلیں تو خود حل کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے، دنیا ایسی حقیر شے ہے اور اس کی تسخیر اتنی آسان ہے کہ اللہ کے نافرمان بندے بھی کر لیتے ہیں. فرعون کر لیتے ہیں، حامان، شداد، نمرود، یہ سب اللہ کے نافرمان بندے. اللہ کے نافرمان بندے بھی دنیا تسخیر کر لیتے ہیں. آپ اس دنیا کی تسخیر کے لیے اللہ کے سامنے گھنٹوں دعا کریں گے. اللہ کے سامنے دعا کیجئے، دعا میں خیر آخرت طلب کیجئے. جب بھی دست دعا بلند ہو تو پھر بلند ہو، پست نہ ہو.
جب دست دعا بلند ہو تو طلب بھی بلند سے بلند تر ہو. یا اللہ میں فرش عزا سے دعا کر رہا ہوں, مجھے قمبر کی غلامی سے کمتر کچھ نہیں چاہیے. یہ ہونا چاہیے جذبہ. یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے تیری, صبح کی نماز پڑھی ہے, اس نماز کے بعد ولایت علی سے کمتر کوئی چیز نہیں چاہیے. پروردگار میں نے نماز ظہر پڑھی ہے, مجھے آقا حسین پر فداکاری کے جذبے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ سے مقام دعا میں بلند سے بلند تر چیز مانگے, اور یہ دنیا تو اپنی کوششوں سے تسخیر کر کے اسے بھی اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ مانگے. یہ کیا ذوق ہے کہ دنیا جمع کرنے کی ہوس ہو اور دنیا تسخیر کرنے کے لیے خدا سے مدد لی جائے, خدا سے دعا کی جائے, چہاردہ معصومین کا واسطہ دے کر مانگا کیا جائے دنیا. اللہ سے مانگ رہے ہیں اور چہاردہ معصومین کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہیں, شہدائے کربلا کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہیں کیا؟ دنیا. جس چیز کو علی نے ٹھوکر مار دی, جس چیز کو علی نے طلاق دے دی, یعنی جس چیز سے طلاق کسے دی جاتی ہے؟ جس سے نفرت ہو. جس چیز کو علی نے طلاق دے دی, علی کا واسطہ دے کے وہی مانگ رہے ہو. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بھئی میری بات سمجھ میں آئی؟ کچھ حوصلہ بلند ہوا, کچھ ہمت بڑھی. اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اور اس کی مشکلات کیا ہیں؟ جمع مردی کے ساتھ ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ذوق سلیم تو ہے. ظاہر ہے کہ ہم چھوٹی بڑی ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگتے ہیں, اللہ کی تائید چاہتے ہیں, وہ اپنی جگہ. لیکن خدا کی قسم, اگر آپ اللہ سے آخرت مانگیں, دنیا نہ مانگے, تو ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا. دیکھیے لفظ جو ہے زبان میں اگر ہے, بازاروں میں, گاؤں میں, دیہات میں استعمال ہوتا تھا, اور خاص طور سے جو مجھے اپنے بچپن کی یاد ہے وہ یہ کہ صبح صبح گائے کا تازہ دودھ لے کے دروازے دروازے آتے تھے وہ, اور وہ اگر 1 لیٹر آپ کو دودھ چاہیے تو 1 لیٹر دینے کے بعد پھر تھوڑا سا الگ سے ڈالتے تھے. کیا کہتے ہیں اسے؟ اب خیر الگ الگ علاقوں میں الگ الگ لفظیں ہیں اس کے لیے, آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا, تو اگر اللہ سے آپ آخرت مانگیں گے تو دنیا تو ویسے ہی مل جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
میں بڑوں سے بزرگوں سے تو کچھ نہیں کہتا، مگر بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ باتیں اس فقیر کے تجربے کی ہیں، اس فقیر کے تجربے کی باتیں ہیں۔ یا علی، کہ اللہ سے کس بارگاہ میں نماز پڑھیے یا فرش عزا پہ آئیے اور پھر دست دعا بلند کیجیے، تو پھر وہ چیز مانگنی چاہیے جو آپ اپنے اختیار اور اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور وہ ہے جنت، وہ ہے رضائے حق۔ جنت کوئی اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتا، کوئی نہیں، جب تک کہ عنایت الہیہ شامل حال نہ ہو، رحمت الہیہ شامل حال نہ ہو، عفو الہی شامل حال نہ ہو، شفاعت محمد و آل محمد شامل حال نہ ہو۔ کوئی کتنا ہی بڑا ہو، فقیہ، مجتہد، مرجع تقلید، کتنا ہی بڑا ہو کوئی، مگر ہر ایک، انبیاء، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، ہر ایک میدان حشر میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج ہوگا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کہیں اور سے نہیں عرض کر رہا ہوں، اور احادیث صحیحہ سے۔ ہر ایک آدم تا عیسیٰ علیہ السلام شفاعت مصطفیٰ کے بغیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔ نبی ہیں، ہو سکتا ہے میری زبان پکڑی جائے، لفظ لفظ پکڑا جاتا ہے نا، نبی ہیں، مگر جب تک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پروردگار انہوں نے نبوت کا حق ادا کیا، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے نبوت کا حق ادا کیا، رسالت کا حق ادا کیا۔ ہر نبی کی کے لیے رسول کی گواہی اور شفاعت درکار ہوگی۔ جب نبیوں کے لیے ان کی شفاعت درکار ہوگی تو ذرا اپنا اپنا چہرہ کسی قاعدے کے آئینے میں دیکھیے گا جا کے، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کس خوش فہمی میں، کیا حیثیت ہے ہماری؟ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ہر ایک، ہر فرد جو یہاں موجود ہے، مرد، عورت، بچے سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنی قدر و قیمت اور حیثیت پہچانیے، اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ دو تین جملے میں کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، پھر وہ تمہید در تمہید گفتگو آگے بڑھتی رہی، جملہ معترضہ اتنا طویل ہو گیا کہ اصل مطلب رہ گیا۔ دیکھیے، اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی کوئی قدر نہ ہو اور کوئی قیمت نہ ہو۔ اب یہ قدر و قیمت دونوں بازار کے لفظ نہیں، بازار کے الفاظ نہیں ہیں، یہ دونوں الفاظ فلسفے کے ہیں، فلسفہ اخلاق بھی پیش نظر ہے۔ ہر شے کی ایک قدر ہے اور ہر شے کی ایک قیمت ہے۔ بحیثیت امتی آپ میں سے ہر ایک کی ایک قدر ہے، ایک قیمت ہے۔ یہ دو لفظیں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ قدر سے مراد ہے ویلیو، اور قیمت اس چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں آپ جو کسی چیز کے مقابل میں پے کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو دونوں میں کبھی کبھی کیا اکثر تفاوت ہو جاتا ہے، فرق آ جاتا ہے۔ بازار میں تو بہت یہ ہوتا ہے، کم قیمت کی چیز ہے یعنی کم قدر کی چیز ہے، اصل میں وہ 10 روپے کی چیز ہے۔ سرمایہ دار آپ کے ہاتھ کتنے میں بیچتا ہے؟ یہ کیپٹلسٹ سماج جو ہے 10 روپے کی چیز 110 میں بیچتا ہے کم سے کم۔
کم سے کم انسانیت کا استحصال کن کن طریقوں سے ہو رہا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں صرف اشارتاً تاکہ آپ بیدار رہیں. خود بیداری ایک قوت ہے، انفارمیشن خود ایک قوت ہے، اور پھر جب سب متحد ہو کر بیدار ہو کر کوئی انقلاب لانا چاہیں گے تب اس روئے زمین پر وہ انقلاب آئے گا جو اس خونخوار نظام سرمایہ داری کو مٹا کے ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کرے گا. اس انتظار دیکھیے کتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ عرض کروں، اور سوالات پہلے سے لوگوں کے سامنے پیش نظر ہوتے ہیں ہمارے کہ بھئی یہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، یہ بھی استفسار ہے، یہ بھی کوشچن ہے، یہ بھی لوگوں کے درمیان میں ایک اشتباہ موجود ہے. فلسفہ انتظار، ہم سب انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ برحق انتظار کر رہے ہیں ہم آقا امام حسین علیہ السلام کے وارث حقیقی کا. انتظار کر رہے ہیں. اس انتظار کے سلیقے میں اور انتظار کے فلسفے میں معلوم ہے کتنی طرح طرح کی باتیں پیدا کر دی لوگوں نے. ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ کوشش کرو کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اور برائیاں پیدا ہوں اور گناہ پیدا ہوں اور فتنے پیدا ہوں، پوری دنیا میں شورش ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، گناہ ہو، فسق و فجور ہو، زیادہ بڑھے، تاکہ اللہ جو ہے امام کو اذن ظہور عطا فرمائے، اور جب وہ آئیں گے تو سب ٹھیک کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ کوئی معقول فلسفہ ہے کہ ہرگز کوئی اصلاح نہ کریں اور بلکہ گناہ کریں، چونکہ اللہ جب گناہ بڑھ جائے گا تبھی تو ان کو اذن ظہور عطا فرمائے گا؟ یہ شیطان نے بہکایا ہے. یہ فلسفہ درست نہیں ہے. اصلا یہ فلسفہ نہیں، یہ سفسطہ ہے. اسی طرح معاشرے کی تنظیم کے لیے حکومت اسلامی قائم کرنا مثلا، تو کہتے نہیں، امام زمانہ کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں کوئی حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو حکومت قائم ہوگی باطل ہوگی. اے سبحان اللہ! یعنی کیا؟ کیسے زندگی بسر کریں؟ معاشرہ انسانی منظم ہو سکتا ہے بغیر حکومت کے؟ اور اگر معاشرہ انسانی منظم نہیں ہو سکتا بغیر حکومت کے، تو کیا حکومت اگر مسلمان معاشروں کے درمیان قائم ہو تو وہ بھی قرآن و اسلام کے مطابق قائم نہ کی جائے؟ وہ بھی یا اشتراکی ہو یا اشتمالی ہو یا سرمایہ دارانہ ہو یا مغربی نظریے ہوں یا مشرقی نظریے ہوں، سب کچھ برداشت ہے، مگر قرآن اور عطرت اور سیرت یہ برداشت نہیں ہے. اور فرمانے کیسی فکر ہے، یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ یعنی ہم اپنے گھر میں بھی اپنے دین پر عمل نہ کریں. اور فرمانے طرح طرح کی باتیں. لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو امت مصطفیٰ میں رہنا ہے، امت مرتضیٰ میں رہنا ہے، امت قرآن بننا ہے، امت سید الشہداء بننا ہے، اور ایسی امت بننا ہے جو فخر کے ساتھ، جوش و جذبے و محبت و عقیدت اور عشق و جنوں کے ساتھ اپنے آقا کا استقبال کرے، آنے والے وارث انبیاء کا استقبال کرے، آنے والے وارث ائمہ کا استقبال کرے، اس کا استقبال جس کے انتظار میں قیامت ٹھہری ہوئی ہے، اس کا استقبال جس کے استقبال کے لیے زمین ابھی تک ہمارے گناہوں کے باوجود برقرار ہے، ورنہ کب کی اس زمین کو شق ہو جانا چاہیے تھا. یہ زمین ہمیں آپ کو اتنا پسند تھوڑی کرتی ہے، یہ جبراً بار اٹھاتی ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں اس زمین پر تو
تو یہ زمین ہم سے پیار نہیں کرتی، محبت نہیں کرتی، یہ جبراً بار اٹھاتی ہے. یہ ان سجدوں کے صدقے میں ہمارا بار اٹھاتی ہے جو اللہ والے راتوں میں سجدہ کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر ان کی امت بننا ہے اور ان کا استقبال کرنا ہے تو اپنی قدر و قیمت پہچانیں، قدر بھی قیمت بھی، اور کہیں کمپرومائز نہ کریں. چونکہ معاشرے میں تو لین دین میں گھٹا بڑھا کے معاملہ کرنا ہی گویا اصول تجارت بن گیا ہے. سرمایہ دار اپنی 1 روپے کی چیز آپ کو 1000 میں دیتا ہے اور آپ کی ہزاروں کی چیز پیسوں میں لے لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے اکنامکس پڑھیے گا اور دنیا کے حالات کو دیکھیے گا. جو بڑے دنیا کے کیپٹلسٹ ہیں نا، بڑے دنیا کے کیپٹلسٹ ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کس طریقے سے آپ کا استحصال کرتے ہیں. آپ کے وجود سے آپ کا لہو نچوڑ کے اپنے لیے شراب ناب بناتے ہیں. کسانوں کا کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ کسان نہ ہو اور یہ زمین سے اناج نہ اگائیں تو کیا ہوگا دنیا میں؟ مگر پوری دنیا میں کسانوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ واضح ہے. بس اب تفصیلی میں کوئی اکنامکس اور اقتصادیات اور دنیا کے حالات میں گفتگو تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ زندگی کے مسائل ہیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ استحصال سے پر سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ ایک غریب کی چیز کو جو ہزاروں کی چیز ہوگی، قیمتی چیز ہوگی، وہ کم سے کم تر میں لے لیتے ہیں اور اپنی چیز آپ کو جو بہت کم ویلیو کی ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ پرائس پر دیتے ہیں آپ کو. اس اقتصادی نظام میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو مزاج سب کا بن گیا ہے بارگین کا، نفسیات بن گئی بارگین کی. یہ بارگین کی جو نفسیات بن جاتی ہے یہ پھر زندگی میں ہر جگہ نقصان پہنچاتی ہے انسان کو، انسان کی شخصیت کو شکستہ کر دیتی ہے. تو یہ مزاج نہ رکھیے کبھی. بازار میں جب جائیے آپ اپنے یہاں سے اخلاقیات شروع کیجیے. زیادہ قیمت کی چیز اگر واقعاً ہے کوئی تو آپ اسے ہمدردانہ طور پر کم پرائس پہ لینے کی فکر نہ کیا کریں. جس کی جو قیمت ہے وہ دینے کا حوصلہ رکھا کریں. مزدور سے جب کام لیں، مزدور سے، تو یہ کوشش نہ کیا کیجئے کہ یہ مزدور ہے، غریب آدمی ہے، یہ کیا کر لے گا، اس سے 200 کی مزدوری کرا لو، 100 روپے دے دو. یہ نہ کیجئے گا. جن معاشروں میں یہ ہو رہا ہے وہ معاشرے ترقی نہیں کر رہے ہیں. وہاں چاہے حکومتوں کا خزانہ ہو یا سرمایہ داروں کا خزانہ ہو یا امیروں کبیروں کا خزانہ ہو، وہاں برکت نہیں ہے. نحوستیں برس رہی ہیں آسمانوں سے. مزدور کی مزدوری پوری دیں، نیت بھی نہ کریں کہ ان سے ہم 1000 روپے کی مزدوری کر رہے ہیں مگر 900 دیں گے، ہم 1000 تو نہیں دیں گے. یہ کون سی نفسیات ہے؟ یہ کون سا طرز زندگی ہے؟ پہلے تو اپنے روزمرہ کے معاملات میں یہ رکھیں کہ مزدور کا استحصال نہ کریں، اور یہ ہوتا ہے ہمارے مزاج میں داخل ہے. مزاج ڈھلا ہوا ہے. ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو سرمایہ دار ہیں، دے سکتے ہیں، لاکھوں روپے کی کار پہ بیٹھیں گے، لیکن جب پست طبقے کے، یعنی پست تو کوئی نہیں ہے اللہ کا بندہ، لیکن غریب طبقے کے کسی مزدور سے جب بات کریں گے تو جھڑک جھڑک کے اس کی مزدوری توڑ توڑ کے دیں گے اور اس کی محنت سے کم دیں گے. کیا بیمار نفسیات ہے، کیا بیمار نفسیات ہے. مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ دیکھو بیٹا، یہ شرافت و کرم و بزرگواری کے خلاف ہے کہ تم زیادہ ارزش، زیادہ قدر کی چیز کم قیمت میں لینے کی نیت بھی رکھو.
مزدور سے زیادہ محنت کرا کے کم مزدوری دینے کی نیت بھی رکھی تو خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا. تمہارے مال میں برکت نہیں ہوگی. تو جب یہ ذہن بن جائے گا کہ ہمیں ہر قیمت کو قدر کے مطابق رکھنا ہے، جس کی جیسی قدر ہے، جو ویلیو ہے، پرائس بھی، قیمت بھی ویسی ہی دینی ہے. پھر دیکھیے کہ آپ خود اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کریں گے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا نفس بلند ہے، اس میں دناعت نہیں ہے، پستی نہیں ہے، میننس نہیں ہے، بلند ہے آپ کا وجود، بے چارگی نہیں ہے آپ کے اندر. دیکھیے کسی ایک عادت یا ایک نفسیات سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر آپ خود اپنے کو بے چارہ محسوس کرتے ہیں. جب آپ دوسرے کے ساتھ عدل سے پیش آئیں گے تو خود آپ اپنے نفس کو محسوس کریں گے کہ آپ بیچارے نہیں ہیں، آپ تو دوسروں کے چارہ گر ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ریاض یہ ہے. اصل سیر و سلوک یہاں سے شروع ہوتا ہے. پیغمبر کی بھی حدیث ہے، معصومین کی حدیث ہے کہ تم اچھے مومن کی پہچان یہ نہ سمجھو کہ جو مسجد میں بیٹھ کر زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، دیر تک قرآن کی تلاوت کرتا ہو، خوب اللہ کا ذکر کرتا ہو بیٹھا ہوا، وہ بڑا مومن ہوگا. نہیں، تم پیسے کا معاملہ کر کے دیکھو، جو اس میں کھرا اترے وہ اللہ کا اچھا بڑا مومن ہوگا. یہ کھرچ کے دل سے، دماغ سے یہ عادتیں نکالیے. یہ پست قوموں کی عادتیں ہیں. یہ باطل کی پہچان ہے کہ ارزش کسی شے کی زیادہ ہے، ویلیو زیادہ ہے، پرائس آپ کم دینے کی نیت رکھتے ہیں. جب آپ یہاں سے شروع کریں گے، عموماً انقلاب اوپر سے نہیں آتا، نیچے سے آتا ہے. اگر یہ بڑا معاشرہ یہ تبدیل ہو جائے، آپس میں طے کر لیں ہم کسی کا استحصال نہیں کریں گے، تو اللہ کتنا خوش ہوگا میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا. محمد اور آل محمد ائمہ کتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کتنی دعائیں دیں گے، یہ ہم آپ سے عرض نہیں کر سکتے. یہ ایک بات. دوسری بات، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ ایک بلندر امت، میں نے جان بوجھ کر وہ فلسفیکل ٹرمینالوجیز اور وہ جو میرے ذہن میں بھی تھیں اور میں نے شاید کہیں نوٹ بھی کر لیا تھا، وہ سب سے دستبردار ہو کر ڈیفینیشنز اور اصطلاحات اس سے لب لباب اصل مطلب عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک بلند امت بننا ہے اور اس کی امامت میں رہنا ہے جو بلند ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں رہنا ہے یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، یوں تو میں ذکر سب کا کرتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کون کس قدر و قیمت و منزلت کا ہے. ہمیں اگر امت واحدہ کی حیثیت سے جینا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے، ان کی خوشنودی اور شفاعت حاصل کرنی ہے، تو ہمارے پاس چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مولا مانیں جسے اللہ نے جسے رسول نے مولا بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ وہ آہنگ ایمانی ہے کہ اسی آہنگ پر ایمان سفر کرتا ہے. ایمان کا ارتقاء اسی آہنگ پر ہے. تو ہمیں امت مرتضیٰ بننا ہے. ہمیں وہ امت بننا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا فخر سے استقبال کرے.
فخر سے استقبال کریں. تو یاد رکھیے کہ یہ جو عادتیں یہ معمولی چیز نہیں ہے. رات بھر نماز پڑھی آپ نے، نماز شب بھی پڑھی، فجر کے وقت آپ نے نافلہ فجر بھی ادا کی، فریضہ فجر ادا کیا اور فریضہ فجر اول وقت ادا کیا، اور اس کے بعد آپ طلوع آفتاب تک مصلی پہ بیٹھے رہے اور خوب تسبیحیں پڑھتے رہے، اور اس کے بعد اٹھے تو صبح صبح جب کسی مزدور کو ہائر کیا تو نیت یہ تھی کہ اس سے آج ہم 1000 کی محنت کرائیں گے مگر دیں گے 800. معلوم ہے نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو رات بھر آپ نے جاگ کے عبادت کی ہے سب ضائع ہو گئی، ضائع، برباد. ایک جملہ یاد رکھیے، فقہ اسلامی میں 2 چیپٹرز ہیں، ایک عبادات اور ایک معاملات. توضیح المسائل جو شائع ہوتی ہے اس میں بھی 2 جلدیں ہوتی ہیں، ایک عبادات، معاملات. عبادات، دعا اور عبادت یہی جنت کی قیمت ہے، یہی آخرت کی تعمیر کرنے والی ہے. مگر دونوں میں نسبت کیا ہے؟ اگر آپ نے کوئی زمین خریدی اور وہ زمین خریدنے میں بد معاملگی ہوئی یا زمین غصب کر لی کسی کی، تو غصب کرنا ایک فعل ہے نا؟ ایک ٹکڑا زمین کا غصب کر لیا، ایک ہی تو گناہ ہوا. اب اس پر آپ قیامت تک نمازیں پڑھتے رہیے. صرف جمعرات نہیں، ہر شب بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھیے، ہر صبح بیٹھ کے دعائے ندبہ پڑھیے، اور نمازیں پڑھیے نوافل کے ساتھ. ایک معاملے کی غلطی لاکھوں نمازوں کو باطل کر سکتی ہے، مگر لاکھوں نمازیں مل کے ایک معاملے کی غلطی کو درست نہیں کر سکتی. واضح ہے؟ لاکھوں نمازیں مل کر ایک غلط معاملے کو درست نہیں کر سکتی، لیکن ایک غلط معاملہ لاکھوں نمازوں کو باطل کر سکتا ہے. اس لیے معاملے میں کتنا کھرا اور سچا ہونا چاہیے. روشن ہے بات؟ واضح ہے؟ ہاں. تو بحیثیت قوم تمام ملت اسلامیہ سے عرض کر رہا ہوں، تمام انسانوں سے، اور یہ فطری طور پہ، اس کے لیے کوئی آسمانی کتابوں کی آیتیں دہرانے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے صداقت کے لیے فطرت گواہی دیتی ہے. چونکہ یہاں تقریباً بین الملل مجمع ہے. آج مجھ سے ملاقات کے لیے کرسچن حضرات بھی آئے تھے، برادران و علماء اہل سنت بھی تشریف لائے تھے، اور پھر بعض ہندو حضرات بھی چاہتے ہیں کہ مثلا ملاقات کریں، یعنی سب سن رہے ہیں. تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں عام ذہنی سطح پر کیفیت ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو کتنا امن اور سکون پیدا ہوگا. مثلا نہ ہم اپنا گھر بنائیں غصبی زمین پر، اور اس میں ہوتا کیا ہے، بعض جگہوں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ آپ نے خریدا، آپ دیکھیے عجیب و غریب چھڑ گئی ہے بات، لیکن یہ سب دل کے پھپھولے ہیں جو پھوڑ رہا ہوں. اگر یہ باتیں بھی ممبر سے نہیں کہوں گا تو کہاں کہوں گا؟ پھر آپ ملیں گے کہاں ہمیں؟ اخلاص نیت، اخلاص نیت، اخلاص نیت. کسے کہتے ہیں اخلاص نیت؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صرف وضو اور نماز میں اخلاص نیت. خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص یعنی آلودگی سے پاک ہونا، صاف ہونا، خالص ہونا. ٹھیک ہے نا؟ یہ خالص کہاں سے ذہن اور قلب اور نیت وجود میں آتا ہے اور ارادہ وجود میں آتا ہے؟ آپ نے خوب گاڑھی کمائی، محنت سے کمائی، اور اس کے بعد 1000 گز کا پلاٹ لے لیا. اب جب گھر بنانا شروع کیا تو تھوڑی تھوڑی زمین، بس 2 4 انگل زمین جو ادھر ادھر تھی اس کو بھی شامل کر لیا. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ اب اس کے بعد اب وہ برکتیں اور خلوص باقی رہا؟
بہت خالص دودھ تھا مگر پھر بکری نے کچھ اس میں ملا دیا. وہ ہے نا اردو کی مثل. تو بعض لفظیں میں ممبر پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں تو مثل کو توڑ مروڑ کے ذکر کر دیتا ہوں کہ دودھ تو دیا بکری نے بہت اچھا مگر آلودہ کر دیا. آپ نے خود اپنی محنت حلال اور پاک روزی اور کمائی جس میں برکت ہی برکت تھی اس میں نحوست شامل کر دی. خود سوء اختیار سے نحوست شامل کر دی. اب آپ اس گھر میں اس چار دیواری میں بھی نماز پڑھتے رہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین تو آپ کی کمائی ہوئی ہے مگر ادھر ادھر سے نحوستیں جھانک رہی ہیں. واضح ہے؟ اچھا جب اللہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم جیسے حقیر بندے اپنا گھر بنائیں غصبی زمین پر تو یہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا گھر بنائے غصبی زمین پر؟ نہ غصبی زمین پر آپ اپنا گھر بنائیں، نہ غصبی زمین پہ مسلمان مسجد بنائیں، نہ غصبی زمین پر کوئی امام بارگاہ بنائی جائے، نہ غصبی زمین پر کوئی مندر بنایا جائے، نہ غصبی زمین پر کوئی کنیسہ بنایا جائے، چرچ بنایا جائے، کچھ نہیں. اگر یہ حکومت کو مداخلت یا کورٹ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں طے کرنا ہے امت کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے کہ ہمارے معاملات صاف اور پاک ہونے چاہیے. کسی غصبی زمین پر مسجد بنا کے عبادت کہیں ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں جب آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی تو غصبی زمین پہ مسجد بن جائے گی اور اس میں عبادت درست ہوگی. عام مسئلہ پوری دنیا کے مسائل میں عرض کر رہا ہوں، کسی ایک شہر یا ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو یونیورسل معاملات ہیں. اور اسی کے ساتھ پوری دنیا میں ایک مسئلہ اور ہے. بڑے خلوص سے وقف قائم کرنے والے وقف کرتے ہیں اور بڑے خلوص سے لوگ وقف کمیٹی میں ممبر بنتے ہیں اور اوقاف کے متولی بنتے ہیں. اور اس کے بعد کہاں سے شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے دل میں، کہاں سے حرص پیدا ہو جاتی ہے، کہاں سے لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب والا اوقاف میں بھی خیانتیں ہوتی ہیں. یہ کون سی ذہنیت ہے؟ یہ کون سا معاملہ ہے؟ کیا وہ افراد جو اوقاف میں خیانت کرتے ہیں کتنی ہی ان کی نیت پاک ہو، کتنا ہی اخلاص ہو نماز پڑھنے میں، لیکن زندگی میں اوقاف کا مال اگر ضائع کیا ہے، یتیموں کا مال اگر ضائع کیا ہے، بیواؤں کا مال اگر ضائع کیا ہے، چیریٹی کا مال اگر لے کر ضائع کیا ہے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے نیک نامی مل جائے تو مل جائے، لیکن آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے، عتاب ہی عتاب ہے، عقاب ہی عقاب ہے. اللہ نے صاف اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ میرے حقوق ضائع کر دے مجبوراً یا غفلت سے، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، اللہ کے حقوق اگر نہیں ادا ہو سکے تو اللہ تو معاف فرما دے گا. کریم ہے، عظیم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، تواب ہے، غفار ہے، ستار ہے. مگر کسی دوسرے انسان کا اگر آپ نے حق ضائع کیا ہے تو اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شخص نہ بخش دے جس کا حق ضائع کیا ہے. ایسے افراد کی امت مصطفیٰ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے فقہ پڑھی، دین پڑھا. یہ دین اور فقہ پڑھنے کے بعد اگر میں اللہ سے وفاداری کا عہد نبھاتا رہوں، اللہ کی بات کہتا رہوں، خدا پسند بات کہتا رہوں، خدا لگتی کہتا رہوں تو اجر ملے گا. لیکن اپنے علم سے استفادہ کر کے میں آپ کو فریب میں مبتلا کرتا رہوں، آپ کا استحصال کرتا رہوں، میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کچھ بھی کر لوں،
چاہے جا کے زیارت کروں، چاہے حج کروں، چاہے عمرہ کروں، اگر آپ کو میں نے دھوکہ دیا ہے تو کیا آقا حسین بخش دیں گے، شفاعت کریں گے؟ اور فرما رہے ہیں تو چاہے وہ علماء ہوں، خطباء ہوں، شعراء ہوں، دانشور ہوں، مصنفین ہوں، ادباء ہوں، جرنلسٹ ہوں، چاہے عام افراد ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو اگر مصطفیٰ کا امتی بننا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا۔ اور یہ تربیت ہماری وہ مائیں جو سن رہی ہیں، وہ بہنیں جو سن رہی ہیں، وہ اپنے کوکھ میں آنے والے بچوں کی تربیت کریں، اور یہاں جو بزرگ ہیں وہ اپنے جوانوں اور بچوں کی تربیت کریں۔ ذرا سا بھی ایک ذرا سا کسی بھی شے کی جو ارزش ہے، جو ویلیو ہے، اس ویلیو کے مطابق پرائس پے کیجئے، اس سے کمتر پے کرنے کی نیت ہی نہ کیجئے۔ یہاں سے انقلاب شروع ہوگا زندگی میں، سیر و سلوک، اللہ کی قربت، تو پھر یہ معاملہ بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ بات بڑھتی چلی گئی، لیکن بہرحال اب وہ کہنے کی باتیں ہیں۔ حجاب سر پہ ہو اور معاملے میں خواتین اگر درست نہ ہوں تو حجاب کس کام کا؟ حجاب اپنی جگہ ایک واجب ہے، حجاب واجب ہے۔ قرآن مجید نے، سیرت مصطفیٰ نے، احادیث نے حجاب کی بہت پابندی کا حکم دیا ہے، لیکن بس حجاب کر لیتے ہیں اور باقی دنیا کا ہر گناہ کریں کافی ہے، جائز ہے۔ نیتیں خالص ہوں۔ خواتین کہیں گی کہ بس ہم پر ہی سارا، میں اپنی بات کہتا ہوں، ہم داڑھی بڑھا لیں، سنت پیغمبر، اور داڑھی کے آڑ میں جو چاہیں کریں۔ آج ہے نا بالکل آسان زبان میں بات چیت، سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ آج کوئی بچہ بھی نہیں کہے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم داڑھی رکھ لیں کافی ہے۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کو، میرے بڑے شفیق بزرگ تھے۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، میں ان کا جملہ دہرا دوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ جب لوگ بہت زیادہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، ایک تو خود ان کے چہرے پہ داڑھی اللہ نے دی ہی تھی مختصر سی، تو وہ مزاج میں شوخی تھی، مزاح تھا، تو وہ لوگوں سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور جب کوئی عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شیو کیے ہوئے انسان سامنے آ جائے تو اکثر ٹریڈیشنل مولانا حضرات ساری باتیں چھوڑ کے بس اس کے شیو پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیو کرنا درست ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارا تبلیغ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی کبھی تنہائی میں بات کہہ دیجئے پیار سے تو دل میں اتر جاتی ہے، لیکن سر بزم 10 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی بیٹھے اور آپ ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے اور تنقید کریں تو بجائے اس کے کہ اس کا دل جھکے مذہب کی طرف اور کڑا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر صحیح یاد آ جائے اس وقت تو میں یہ ایک شعر بھی دہرا دوں کہ جو تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے آداب کے تعلق سے ہے، اور وہ غزل کے لہجے میں ہے، دلاویزی سے انہوں نے تنقید کی ہے۔ ایک شاعر ہوا کرتے تھے، غالباً عزم لکھنوی ان کا تخلص تھا، اگر مجھے صحیح یاد ہے، ایک دم سے اس وقت خیال آ گیا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ سمجھنا آ گیا واعظ کو، سمجھانا نہیں آیا۔ سمجھنا آ گیا واعظ کو، سمجھانا نہیں آیا، اسی سے اس کی جانب کوئی دیوانہ نہیں آیا۔ سمجھنا آ گیا واعظ کو، سمجھانا نہیں آیا، اسی سے اس کی جانب کوئی دیوانہ نہیں آیا۔ تو اصل چیز ہے کہ سمجھانے کا ہنر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت اچھا ہنر آتا ہے، مجھے تو نہ اردو آتی ہے اور نہ کوئی سلیقہ آتا ہے۔ ایک بے سلیقہ سماج میں سلیقے مند پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے، میں تو بہت بے سلیقہ انسان ہوں، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے میری
کہ معاملہ زندگی میں بہت بہتر ہونا چاہیے. اس زندگی جب معاملے کی عادت پڑ جائے گی، اب برداشت کر لیجئے، میں آ رہا ہوں ان جملوں کی طرف جو آپ کے لیے حضرت آقا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ قیمت اور پرائس اور ویلیو اور قدر یہ سب میں نے کیوں عرض کیا، اور اس کے ضمن میں اس کی برکت میں یہ سب باتیں بھی عرض کرنی. آپ میں سے ہر ایک کی بھی ایک ویلیو ہے اور ایک پرائس. دونوں چیزیں امام نے سمجھائی ہیں. یہ جو دنیا کے سرمایہ دار اور سیاسی حضرات آپ کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں نا، اس کی طرف توجہ کبھی نہ کیجیے گا. صوفیانہ انداز میں حضرت امیر خسرو ایک بات کہہ گئے ہیں. خسرو بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے فارسی میں کہا ہے، فرما گئے ہیں کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز. تم نے دونوں عالم کو اپنی قیمت بتایا ہے. انسان مومن، انسان موحد، انسان متعہد، انسان اہل ولایت، یعنی ایک امتی، امت باشرف کا ایک فرد. کہتے ہیں کہ تم نے اپنی قیمت دونوں عالم بتا دیا، دنیا آخرت دونوں ملا کے کہا یہ تمہاری قیمت ہے. نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، ارے اپنی قیمت بڑھاؤ، ابھی بہت سستے ہو. اپنے نفس کو سستا نہ بیچ دو، ارزاں نہ بیچ دو. بیچنا تو ہے، اسی نفس کے خریدنے اور بیچنے کا نام ہی تو بیعت ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ ذرا لطافت اپنے ذہنوں کی اور ذوق کی لطافت سے کام لیجیے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. فقیر محض، فقیر اللہ، کچھ بھی تو نہیں ہے. کیا ہے؟ کیا چیز ہے آپ کا اپنا؟ اللہ نے آپ کو ایک نفس نفیس عطا کیا ہے. دیکھیے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے انسان اور سرمایہ ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے. ایک فقیر آیا دروازے پر، ان کا دیکھا بھئی دستے سوال دراز کیے ہوئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے میرے پاس. دیکھا ہاتھ پاؤں درست ہیں، صحت ہے، سب کچھ ہے، مگر دستے سوال دراز کر رہا ہے، کچھ ہے نہیں، واقعی کچھ نہیں ہے. تو پھر وہ اپنے پاس سے کوئی چیز دے دیتے ہیں، یہ لو میری طرف سے تمہاری، جاؤ بازار میں اسے بیچ کے کماؤ اور ترقی کرو. یہ ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. ہم تو بالکل فقیر ہیں سب کے سب. اللہ نے ایک چیز دی، نفس نفیس، کہ یہ دولت ہے، یہ ہم نے دے دی تمہیں، اب تم اسے بازار میں جاؤ اور بیچ کے کماؤ. توجہ ہے؟ کس بازار میں بیچیں، کس ویلیو کیا ہے اس کی اور قیمت کیا لگائیں؟ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، لیکن عربی زبان کا ایک بہت بڑا ادیب، بہت بڑا ادیب عربی زبان کا ہے جاحظ. اس نے اپنی ایک ضخیم کتاب میں البیان والتبیین میں، خاصی ضخیم ہے، کئی 100 صفحے کی کتاب ہے، مولا کا یہ جملہ نقل کیا اور پھر وہیں خود لکھا کتاب میں کہ اگر میری اس ضخیم کتاب میں اس ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس ایک جملے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تو میری یہ کتاب بہت قیمتی تھی. اور اس جملے کا موضوع یہی ہے، انسان کی قیمت. امام نے فرمایا ہے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت وہ ہے جتنا علم اس کے پاس ہے. تو اب اگر ہمارے امتیوں کو، ہمارے بچوں کو اپنی قیمت بڑھانی ہے، قدر بڑھانی ہے، ویلیو بڑھانی ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ علم 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 حاصل کریں، تحصیل علم کریں، دنیا کا ہر علم حاصل کریں.
اور دین کا علم حاصل کریں. جتنا علم حاصل کریں گے اتنا آپ کا نفس بلند ہوتا چلا جائے گا, اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. ابھی ویلیو کی بات کر رہا ہوں. اور اسی کے مقابلے میں آپ نے پھر یہ بھی سلبی ایجابی اعتبار سے کہا, سلبی اعتبار سے بھی فرمایا اقلکم قیمتاً یا اقل الناس قیمتاً اقلہم علما. دیکھو تمام لوگوں میں سب سے کم ویلیو اس کی ہوتی ہے جس کے پاس سب سے کم علم ہو. ایک طرف یہ کہا کہ تمہاری ذات کی, تمہارے نفس کی اصل قیمت منحصر ہے کس پر؟ اس علم پر جو تمہارے پاس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل توجہ سے, دھیان سے. اب تم میں سے ہر ایک کے نفس کی قیمت کی بات ہو رہی ہے. ہر ایک نفس کی قدر و قیمت وہ علم ہے جو اس کے پاس ہے. یہ ایک بیان. دوسرا بیان فرماتے ہیں کہ کم ترین قیمت اسی کی ہے جس کے پاس کم ترین علم ہو. اقل الناس قیمتاً اقلہم علما. اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب فارمولہ بھی دیا. فرمایا کہ کل شیء یضیق بما یجعل فیہ الا وعاء العلم. دیکھو ہر شے, ہر ظرف, اگر اس میں کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ الا وعاء العلم, ہر شے, ہر ظرف, ہر برتن, ہر کنٹینر وہ پر ہو جاتا ہے اور پھر تنگ ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے. یعنی آپ کوئی چیز لے کے سرمایہ کرنا چاہیں, جیسے عموماً غریب عوام کو پریشان کرنے کے لیے سرمایہ دار کیا کرتے ہیں؟ ضرورت کی چیزیں بازار سے اٹھائیں اور اپنے یہاں اس کا ذخیرہ کر لیا. بازار سے غائب, لیکن ایک جگہ ذخیرہ ہے. مگر ان کے بھی ذخیرہ کرنے کی ایک حد ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں جا کے پھر ہار جاتے ہیں. حرام کا ذخیرہ جب ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر ابل پڑتا ہے, بے اختیار بھی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے, عوام کے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ظرف کتنا ہی بڑا ہو, جب اس میں کوئی شے ڈالی جاتی ہے تو وہ لبریز ہو جاتا ہے, پر ہو جاتا ہے, اور پھر اس میں مزید کی گنجائش نہیں رہ جاتی. فرماتے ہیں الا وعاء العلم, اللہ نے ظرف علم ایسا بنایا ہے کہ یہ کبھی لبریز نہیں ہوتا, پر نہیں ہوتا. جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے تمہارا نفس بڑھتا چلا جائے گا, تمہارا نفس ذہن بڑھتا چلا جائے گا, قلب بڑھتا چلا جائے گا. جتنا علم حاصل کرو گے کہیں بھی تمہارے دل میں علم کی زیادتی سے تنگی نہیں پیدا ہوگی. اور یہاں تک اگر بات آ گئی تو اب اور عرض کروں, اللہ بے نیاز ہے اور اس نے خدا کی قسم اپنے رسول کو بھی بے نیاز پیدا کیا ہے اور خود اپنے پاس سے علم دے کر پیدا کیا. لیکن ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے قرآن مجید میں ایک عجیب و غریب آیت رکھ دی. اے میرے پیغمبر, تم اللہ سے دعا کیا کرو, رب زدنی علما, پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. جب رسول کو بتایا گیا کہ آپ کہیے رب زدنی علما, تو ہم اور آپ کیا کہیں؟ کس صحرا کے ذرے ہیں؟ ارے وہ دیہاتی مثل بھی کہہ دوں تو کوئی حرج تھوڑی ہے, زبان میں کس کھیت کی مولیاں ہیں کیا ہم اور آپ؟ ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ قل رب زدنی علما, اے رسول آپ دعا کیا کیجئے, کہا کیجئے مسلسل پہ ہم, اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر, اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ علم سے غفلت. علم سے غفلت ہوگی تو کوئی امت تشکیل نہیں پا سکتی. آپ مرتضیٰ کے امتی نہیں بن سکتے. تمام دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کے بس ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور وہ ہے علم اور معرفت. اور اس علم اور معرفت میں جو لذت ہے اس کا آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے, لیکن جب لذت کا اندازہ ہو جائے گا تو پھر کوئی چیز اس کے مقابلے میں اچھی نہیں لگے گی. علم کی لذت ہوتی ہے, لذت, مزہ, علم کی لذت ہوتی ہے. اور آپ کو اگر سمجھانا ہو تو ایک مثال سے سمجھا دوں. بات کرنے میں بھی کوئی مزہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں.
لیکن اگر بات ذکر اہل بیت کی ہو تو آپ کا ذوق اس کی لذت سے آشنا ہے یا نہیں؟ لذت سے آشنا ہے یا نہیں؟ لذت ذکر علی سے آشنا ہے کہ نہیں؟ لذت ذکر حسین سے آشنا ہے یا نہیں؟ مجلس میں اس سے زیادہ مانوس اور اس سے زیادہ بڑی مثال نہیں دے سکتا میں. یہ مانوس بھی ہے اور حقیقی مثال ہے. جیسے ذکر کی لذت ہے نا، تو ذکر ہے کیا؟ عین علم. یہ علم کی لذت ہے. علم کی ایک بہتر لذت ذکر میں ہے. تو یہ جو دنیا کے جتنے علم ہیں ان میں بھی لذت ہے. میتھمیٹکس پڑھنے میں بھی لذت ہے اگر ذہن مانوس ہو جائے. فزکس پڑھنے میں بھی ایک لذت ہے. ارے بھوک پیاس بھول جاتے ہیں اچھے ریسرچر، اچھے اسٹوڈنٹ، جب وہ کوئی پرابلم سالو کرتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کی لذت پیدا کر لیں، مزہ پیدا کر لیں، اور پھر علم حاصل کریں. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی نسل، کوئی بھی قومیت، کوئی بھی قبیلہ آپ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا. اللہ آپ کو دنیا پر برتری عطا کرتا چلا جائے گا. تو ابھی تک تو بات ویلیو کی تھی. ویلیو کہ آپ کے نفس کی ویلیو جو ہے وہ کس چیز میں منحصر ہے. اب قیمت کیا ہے اس کی، یہ بھی کسی اور نے نہیں بتائی. یعنی یہ جو ویلیو ہے اس کے مقابلے میں پرائز کیا لیں گے آپ؟ توجہ ہے؟ نفس کو تربیت، نفس نفیس، نفس اللہ نے عطا کیا. اس نفس میں یہ صلاحیت دی کہ یہ بے قرار ہو سکتا ہے، اور کہا علم حاصل کرو، اسی میں تمہاری ویلیو ہے. اور آپ علم حاصل کرتے چلے گئے. اگر آپ نے واقعاً علم حاصل کر لیا تو اب اس کی پرائز کون دے گا؟ بیچیں گے کس کے ہاتھ؟ کسی جاہل کے ہاتھ تو بیچ نہیں سکتے. جاہل کو علم کی قدر کیا معلوم؟ کسی ناقدرے کے ہاتھ تو بیچ نہیں سکتے، معلوم ہے وہ ناقدرہ ہے. اگر آپ کو خود عزت نفس حاصل ہے اور آپ نے علم و معرفت حاصل کیا ہے تو آپ کسی ناقدرے کے ہاتھ، قدر ناشناس کے ہاتھ اپنے نفس کو بیچ نہیں سکتے. اس لیے اس نے کہا کہ بیچنا ہو نفس تو میرے ہاتھ بیچنا. اور مولا علی نے انسانوں سے کہا ہے دیکھو تمہاری ویلیو، تمہاری ارزش، تمہاری قدر علم کے ساتھ منحصر ہے، اور تمہاری قیمت، پرائس جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس سے کمتر پہ کبھی فیصلہ بیعت نہ کرنا. جنت سے کمتر کوئی شے آپ کی قیمت نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ سنایا ہے کس نے؟ امیر المؤمنین، امیر الکلام، امیر کائنات، امیر دنیا و آخرت، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اچھا امتی بننا ہے تو اپنی ویلیو بھی سمجھنا ہے، وہ ہے علم سے وابستہ. رہن علم ہے ارزش انسان. اور قیمت اگر کوئی اس کی ہو سکتی ہے پھر پرائس، تو آپ نے حد مقرر کی ہے. یاد رکھیے جو فقرہ ہے حضرت کا، کہا تمہاری قیمت جنت ہے، جنت سے کمتر اپنا نفس نہ بیچنا. یعنی یہ کمتر قیمت ہے، یعنی قیمت آپ کی شروع ہوتی ہے جنت سے. سمجھ لیں؟ قیمت شروع ہوتی ہے، پرائس نیچے سے شروع ہوتی ہے جنت سے. اچھا تو بھئی بلندترین جنت، بلندترین کیا ہوگا؟ تو بس قیمت یہ ہوتی ہے کہ ایک قیمت یہ ہے کہ آپ نے نفس بیچا اور جنت لے لی. اور اگر زیادہ آپ نے اپنے نفس کی قدر بڑھا لی تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں خود جنت بانٹنا شروع کر دیں. دنیا کچھ بھی کہے،
جب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے واقعا. اب یہ ایک بات اور کہہ لینے دیجیے, مجھے اندازہ ہے وقت ختم ہو گیا اور میری طاقت بھی گھٹتی چلی جاتی ہے, مگر میرے پاس کہنے کی باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ کمزور آواز میں صحیح, نحیف آواز میں صحیح, وہ چاہتا ہوں کہہ دوں, منتقل کر دوں. آپ کو اپنی قیمت معلوم ہو گئی کہ علم سے جڑی ہوئی چیزیں. اکثر آپ اچھے ادیب, شاعر, عالم کے زبان پہ یہ گلہ سنتے ہوں گے, کرب آگہی اور پھر احساس تنہائی. یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جو لوگ دانشور ہوتے ہیں ان کے اندر کرب آگہی عام چیز ہے, ہر دانشور کے پاس. اور تنہائی کا احساس, اپنے گھر میں تنہا انسان اپنے کو محسوس کرتا ہے, اپنے قوم قبیلے میں تنہا محسوس کرتا ہے, اپنے شہر میں تنہا محسوس کرتا ہے. عموماً خود کو غریب شہر کہتا ہے. غریب شہر یہاں غریب بمعنی مفلس نہیں ہے, غریب یعنی اجنبی. سمجھتے ہیں آپ؟ غریب کے کم سے کم دو معنی آپ کو واقف ہونا چاہیے. غریب یعنی اجنبی, جسے آپ نہیں پہچانتے وہ غریب ہے. مفلس کو ہم لوگ غریب کہنے لگے, اردو والے. عربی میں غریب کے معنی اجنبی. آپ جب اپنے 8ویں امام کو سلام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء. ہائے وہ امام جس کو دنیا نے پہچانا نہیں, دنیا کے لیے اجنبی رہ گئے. نہ کہ نعوذ باللہ مفلس تھے. واضح ہے, غریب یعنی اجنبی. تو غریب شہر کہتا ہے ایک شاعر یا ادیب اپنے کو. غریب شہر سخنہائے گفتنی دارد, مشہور مصرع, مشہور شعر ہے. یہ کرب آگہی اور تنہائی جو پیدا ہوتا ہے یہ علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جتنا انسان میں علم پیدا ہوگا وہ تنہا ہوتا چلا جائے گا, اور جاہلوں کی جاہلانہ حرکت سے بیزاری کا اظہار کرے گا. اور جب جاہلوں کی جاہلانہ حرکت سے بیزاری کا اظہار کرے گا تو کم سے کم جو الزام لگے گا وہ یہ کہ اگر چھوڑو انہیں دیوانے ہیں. تو عالموں دانشوروں کو دیوانہ کہنا ایک عام بات ہے. اسی طرح بہلول تھے جو اپنے وقت میں دیوانے کہلاتے تھے. دنیا انہیں دیوانہ سمجھتی تھی تو وہ بھی بیٹھ کے پھر بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, چونکہ بچے ہوتے ہیں معصوم. بچے سیاست نہیں جانتے, بچے معصوم ہوتے ہیں. بچوں کی مسکراہٹیں فریب کارانہ مسکراہٹیں نہیں ہوتی. بچوں کا گریہ فریب کارانہ گریہ نہیں ہوتا, وہ خالص ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں جیسے بچے گھروندہ بناتے ہیں. ادھر سے شاہانہ سواری گزری اور اس کے بعد انہوں نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھروندے بنا رہا ہوں. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا قیمت دے نہیں سکتی ہیں آپ. یا دے نہیں سکتے آپ. اب وہ واقعہ جو ہے آپ حضرات برابر سنتے رہتے ہیں کہ پہلے دن تو انہوں نے سستا دے دیا چونکہ معلوم تھا خریدنے والا کچھ اہل ولایت ہے. جانتے تھے کہ باطن شناس تھے, جانتے تھے کہ بھئی یہ نیک ہے, یہ اہل خیر ہے, دست کرم رکھنے والی یہ خاتون ہے, محب اہل بیت ہے. اب دے دیا. اور اس کے بعد دوسرے دن جب ان کے شوہر نے, جو کہ سلطنت کے مالک تھے, حاکم تھے, بادشاہ تھے, خلیفہ تھے, اور وہ انہوں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد تشریف لائے, اور دوسرے دن پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھروندے بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ اب جو جواب ہے وہ مشہور ہے. کہا یہ کیا تفاوت؟ وہی پرائس, ویلیو اور پرائس, ویلیو اور پرائس. کہ بھئی کل تو تم نے بہت سستا دیا تھا, آج؟ کہا انہوں نے ایمان بالغیب پر لیا تھا, تم دیکھ کے آ رہے ہو. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.
تو آپ نے سمجھا کہ کمتر قیمت آپ کی جنت ہے اور برتر قیمت کوئی انتہا نہیں ہے. برتر قیمت یہ ہے کہ اللہ اپنی رضا دے دے، برتر قیمت یہ ہے کہ اللہ اپنی مشیت دے دے، برتر قیمت یہ ہے کہ کوئی بازار میں کھڑا ہو کر پکار کے کوئی چیز بیچتا ہے، لیکن جس کے پاس دولت ہو وہ اگر آرام سے بستر پر سو بھی رہا ہے تو دولت پہچاننے والا اسے وہیں جا کے لے لیتا ہے. اچھا، یہ فضیلت کا جملہ تو تھا، اس سے آپ کی زندگی جڑی رہے. بچے اگر ہمارے پڑھے لکھیں اچھی طرح سے، اچھی کوالیفیکیشن ہو، اچھی اسکلز ہوں، ایکسپرٹ ہوں اپنی اپنی فیلڈ میں، آپ کے گھر سے آ کے کمپنیاں اٹھا لے جاتی ہیں، آپ کو گھر بیٹھے جاب مل جاتی ہے. نہیں پڑھے لکھے، نہیں صلاحیت پیدا کی، نہیں نفس کو ٹریننگ دی، پھر کیا ہے؟ گلی گلی در در ٹھوکر ماری ان ملازمت حاصل کرنے کے لیے. آج کی اس دنیا میں بھی جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں اور دنیا کے موجودہ اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، ان کی گھر بیٹھے اچھی معلومہ کراچی میں سادات کالونی میں پیدا ہوئے تھے، محنت کی بچے نے، گھر بیٹھے آسٹریلیا سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے ہائر کر لیا. ہوتا ہے نہیں؟ یہ تو محسوس مثالیں ہیں آپ کی. جب دولت گھر میں ہوتی ہے، وہ دولت کون سی ہے؟ وہی علم، ہنر. علم، ہنر. اچھا، جس کو جیسا علم پسند ہے وہ اسی کو تو لیتا ہے. آپ اپنے گھر میں سوتے ہوئے ہیں اور رات میں صبح اٹھے اور اپنا آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کھولا اور آپ نے دیکھا کہ ایک ای میل آئی ہوئی ہے کہ بھائی ہم نے تم کو رکھ لیا. کچھ یہی ہوا تھا کہ شب ہجرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہو گئے تھے. اب جو آنکھ کھولی حضرت کی، یا آنکھ کھولی آپ نے، تو قرآن مجید نازل ہو چکا تھا مژدہ لے کر رسول پاک کے پاس. وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کون ہے جو اپنے نفس کو بیچے اور قیمت میں کیا لے؟ اللہ کی مرضیاں. اچھا، اللہ کی مرضی اہم ہے یا جنت؟ جہاں اللہ کی مرضیاں ہوں، جہاں اللہ کی مشیت ہو، جہاں اللہ قضاء و قدر پر بندے کی نگاہ کو دیکھے، اور وہ بندے جن سے واقعاً خدا پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، وہ بندے، ان کے لیے جنت کیا چیز ہے؟ اس لیے جو لوگ نادان ہیں وہ محبت اہل بیت میں کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم روز عاشورہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی معرفت اتنی ہے، اتنی محبت ہے. آپ ان کو ملامت نہ کریں، آپ طنز کا نشانہ نہ بنائیں. کہتے ہیں ہم روز عاشورہ بیٹھتے ہیں، امام حسین کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو بخشتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی معرفت اتنی ہی ہے، آپ خاموش رہیں، کرنے دیں. آپ کی معرفت یہ کہ آپ بخشنے کا لفظ نہیں استعمال کرتے. ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن اور امام کو ہدیہ پیش کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ ہدیہ پیش کرنے کا لفظ ہی بخشنے کے معنی میں استعمال کرتے ہوں، لیکن یہ لفظ اس بارگاہ کے لیے شایان شان نہیں ہے. یہ شایان شان نہیں ہے. ہدیہ پیش کرنا یہ لفظ شایان شان ہے. بخشنا ہم انہیں بخشیں گے. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہمارا علم کیا، ہماری معرفت کیا، ہم کیا بخشیں گے؟ تو بعض حضرات بخشتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں کہتا ہوں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ بھی کافی نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم حسین کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ یاد رہے،
بات بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن اب سمیٹ لوں گا چاہے بات بے ربط رہ جائے. یہ وہ ہیں جن کے نفس کی قیمت رضا خدا سے کم تر نہیں ہے. وہ رضا حق کے مالک ہو چکے ہیں اپنی قربانیوں سے. آپ کیا ان کی مغفرت کی دعا کریں گے؟ آپ تو ان کو ایک گوہر اشک عذابی نذر کریں اور پھر ان سے شفاعت کی بھیک مانگیں. بس گفتگو روک رہا ہوں. آج 7 محرم ہو گئی. آقا حسین کی قربانیوں میں سے ایک بڑی عظیم قربانی آپ کے بھتیجے آقا امام حسن کے فرزند جناب قاسم کی قربانی ہے. آج صبح کی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں, اس تفصیل سے تو نہیں ذکر کروں گا, لیکن اشارہ کر دوں کہ کربلا میں امام حسن کے 1 سے زیادہ فرزند شہید ہوئے ہیں. ایک فرزند کا نام تھا عبداللہ اکبر ابن امام حسن مجتبی, وہ بھی شہید ہوئے کربلا میں. ایک فرزند کا نام تھا عبداللہ اصغر, وہ بھی شہید ہوئے کربلا میں. اور ایک فرزند تھے حسن مثنی, انہوں نے جہاد کیا, جنگ کی, سر سے پیر تک زخمی ہوئے اور سرزمین کربلا پر وہ غش کھا کے گر گئے. لوگ یہ سمجھے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, روح مفارقت کر گئی. لیکن بعد میں جب کربلا سے کارواں چلا گیا اور دشمنوں کی فوجیں بھی چلی گئیں, تو جو آئے انہوں نے دیکھا کہ ایک لاشا ایسا ہے جو یہ رمق جان باقی ہے. انہوں نے ان کو اٹھایا, اپنے ساتھ لے گئے, حفاظت سے رکھا, اور بعد میں حاکم کو اطلاع ہو گئی. لیکن حاکم پر, جسے آپ عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حاکم سے کوششیں کر کے اور ان کو قتل ہونے سے, ان کا سر قلم ہونے سے بچا لیا. یہ اللہ کی حکمت و مصلحت تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی نسل کو بھی باقی رہنا تھا, چونکہ حسن بھی تو مصداق کوثر ہیں. تو جناب حسن مثنی کا بھی کنٹریبیوشن کربلا کی جنگ میں ہے. اور پھر جناب عبداللہ اکبر شہید ہوئے, جناب عبداللہ اصغر شہید ہوئے. ان تمام بچوں کو امام حسن نے پالا تھا. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, آقا نے پالا تھا بچوں کو جینے کے لیے, لیکن کس دل سے رضا دی ہوگی کربلا میں مرنے کے لیے. تمام بچوں میں ایک خاص تعلق خاطر امام کو تھا قاسم کے ساتھ, اور کیوں نہ ہوتا, اللہ کی طرف سے جناب قاسم کو ایک خاص حسن عطا ہوا تھا. یہ اصحاب حسین کا فقرہ نہیں ہے, یہ امام کے چاہنے والوں کا فقرہ نہیں ہے. کربلا میں جو دشمنوں کی فوج تھی, اس فوج کے سپاہیوں کا یہ فقرہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین کے خیمے سے ایک نوجوان, ایک بچہ آیا. جب پردہ ہٹا تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاند کا ٹکڑا کوئی سامنے آ گیا. اب دستے ادب جوڑ کے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ تو صحیح, جس کو دشمن بھی چاند کا ٹکڑا سمجھتے ہوں, وہ جوان اپنی ماں کی نگاہ میں کیسا حسین ہوگا, وہ جوان اپنے بابا کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا, وہ جوان اپنے چچا کی نگاہ میں کتنا حسین اور عظیم ہوگا, وہ اپنے بھائیوں کے درمیان میں کیسا عزیز اور عظیم اور حسین ہوگا. یہی سبب تھا کہ جناب قاسم جب اذن کے لیے آئے ہیں تو امام حسین نے فوراً اذن عطا نہیں فرمایا. آپ حضرات یہ تمام مصائب کے فقرے سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک المناک اور ہیبت ناک منظر ہے جو ہمیشہ میری توجہ اپنی طرف منعطف رکھتا ہے کہ یہ رویہ تو اکبر کے ساتھ بھی نہیں تھا آقا حسین کا. ایک مرتبہ اس بھتیجے کو سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا
کہ آقا حسین بھی غش کھا کے زمین پر گرے اور قاسم بھی. اجرکم علی اللہ. حسین عرش استقامت حسین، حسین عرش صبر حسین، حسین کوہ شجاعت حسین. شجاعت ہے، صبر ہے، استقامت ہے، ثبات ہے، ایثار و قربانی کا بے پناہ جذبہ ہے. اس کے باوجود کیا شے تھی قاسم میں کہ قاسم کو سینے سے لگا کہ اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کے زمین پر گر گئے. اور جس کو اتنا چاہتے تھے اس کے لیے آقا کو پھر مصیبتیں کیا دیکھنی پڑی. جب قاسم گئے ہیں میدان میں، وہ بے پناہ جنگ کر لی، ایک شقی آیا جس نے سر مبارک پہ ایسا ہی گرز لگایا، ایسا گرز لگایا، ایسی ضرب لگائی کہ پھر جناب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. عمر مبارک کیا تھی؟ لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، یعنی 13 اور 14 کے درمیان یا 12 اور 13 کے درمیان سن مبارک تھا. اور جسم مبارک پر زرہ بھی نہیں تھی، ایک ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے میدان میں جنگ کر رہے تھے. کیا حسین اور لطیف اور بھولا بھالا یہ نوجوان تھا، یہ فرزند تھا امام حسن علیہ السلام کا. ایک مرتبہ بچپن ہی کا تقاضا تھا، اور کیا کہوں گا، ہر جانے والا کہتا تھا یا ابا عبداللہ علیک من السلام، آقا آپ پر میرا آخری سلام. مگر جب قاسم گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے، بے اختیار زبان سے نکلا یا عمّا ادرکنی، میرے چچا میری مدد کو آئیے. آقا حسین بے تابانہ تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ مدد کے لیے پہنچے تو عجب ہولناک منظر تھا. دیکھا قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ایک شقی ہے جو چاہتا ہے کہ سر قلم کرے. آپ نے اسے للکارا اور اس کے بعد اس پر تلوار لے کر حملہ آور ہوئے. اس سے جناب قاسم کو قتل ہونے سے تو بچا لیا، لیکن اس کے بعد جو فوج میں ہلچل پیدا ہوئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، یہ آقا حسن کا لال گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کے رہ گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس اب زیادہ دیر تک نہیں پڑھ سکوں گا. آپ نوحہ سنیں گے، گریہ کریں گے، نوحہ سنیں گے، اور نوحہ خان حضرات مصائب کا بھی حق ادا کریں گے. آپ ماتم کا حق ادا کیجئے گا. بس 2 فقرے عرض کر رہا ہوں. 2 الگ الگ روایتیں لکھی ہیں کتابوں میں، اور خطبہ کی روایات میں زبانوں پر جاری ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ آقا حسین پہنچے اور پھر آپ نے ایک فقرہ کہا ہے، اللہ اکبر. آقا حسین جب پہنچے ہیں تو آپ نے کہا میرے بیٹے قاسم، میرے دل پر بڑی گراں ہے یہ بات کہ تم مدد کو پکارو اور میں مدد نہ کر پاؤں. اس کے بعد آپ نے اٹھایا، سر مبارک جناب قاسم کو شانے پہ رکھا، اپنے سر کے ساتھ سر ملا کے شانے پہ رکھا. وہ بچہ جس کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، پامالی کے نتیجے میں جسم ایسا ہو گیا تھا کہ پاؤں زمین پر خط دیتا جاتا تھا. سر سے پیر تک یہ ٹکڑے ٹکڑے جسم. آقا حسین نے پھر کیا کیا؟ ٹھہرے، خیمہ گاہ میں جانے سے پہلے ٹھہرے اور اپنی دوش سے ردا اتاری، ردا زمین پر بچھائی، اور اب قاسم کا لاشا سمیٹ کے ایسے رکھا کہ جیسے ایک گٹھری سی بن گئی ہو. ہر ایک کا لاشا جب خیمے میں لے کے آتے تھے تو ایک قیامت برپا ہو جاتی تھی، لیکن جب قاسم کا لاشا گٹھری کی شکل میں آئے، قیامت کبریٰ برپا ہو گئی. سب سر و سینہ پیٹ رہے تھے، واہ قاسمہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ، واہ محمدہ.